السلام علیکم، کیسے ہیں اسٹوڈنٹس؟ اچھا، آج کی جو ہماری گفتگو، ہماری کنورسیشن، ڈسکشن، یہ ہمارا لیکچر ہے وہ یوکرین رشیا وار کے حوالے سے ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر ہے اور اس میں بہت امپورٹنٹ باتیں آپ کو بتائی جائیں گی، خاص کر ان اسٹوڈنٹس کے لیے اہم ہے جو 2024 میں اپیئر ہونے جا رہے ہیں، اور اسی طرح 2023 کے اسپیشل ایگزامس ہیں جو ان کے لیے، کیونکہ اس لیکچر میں نے کرنٹ ڈیٹا اکٹھا کیا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کو گوش گزار کیا جائے، اور جو بھی کرنٹ افیئر کے حوالے سے کوئی کویشچن آ جاتا ہے، یا پاکستان افیئر کے حوالے سے پاکستان کا سٹانس کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے کوئی کویشچن آ جاتا ہے، یا ایسے کے لحاظ سے بھی آپ کو کافی ڈیٹا ملے گا۔ اس میں ہم نے جو چیزیں کور کرنی ہے، سب سے پہلے میں نے کوشش کی ہے کہ یوکرین رشیا وار کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں، اور بیک گراؤنڈ کے بعد اس طرف آئیں گے کہ رشیا کیوں دوبارہ یوکرین کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور کیوں چاہ رہا ہے کہ وہ واپس آئے، اس کے کیمپ میں آئے، یہ بات ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بتاؤں گا کہ نیٹو یا یورپین جو کنٹریز ہیں وہ یوکرین کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح اب ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یوکرین کیا چاہتا ہے، کہ یوکرین کی پاپولیشن کیا چاہتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم جو کرنٹ سچویشن ہے، یا کرنٹ جو یوکرین رشیا وار ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ ایٹ دا اینڈ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کا ورلڈ کے اوپر کیا امپیکٹ ہو رہا ہے، جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ایگزام دینے جا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ پاکستان کا جو سٹانس ہے اس پر بھی بات ہوگی کہ پاکستان کیا سٹانس رکھتا ہے۔ بہرحال آتے ہیں، سب سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھیں۔ بیک گراؤنڈ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو یوکرین ہے کہ پارٹ رہا ہے رشیا کا 1991 میں، جب ڈس انٹیگریشن ہوتی ہے تو کافی اسٹیٹس مورد وجود میں آتی ہیں، تقریباً 15 اسٹیٹس مورد وجود میں آتی ہیں۔ خاص کر یہ کارز جو آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں جو قازقستان، ازبکستان، ترکمانستان، کرغیزستان، آذربائیجان اور اس قسم کی، اور اس طرح یوکرین بھی اسی کا پارٹ تھا، جو کہ 1991 کے بعد ڈس انٹیگریشن کے بعد ایک الگ ملک بنا۔ تو یہ الگ ملک کیوں بنا؟ 1979 میں رشیا انویڈ کرتا ہے افغانستان پر، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ آفٹر انویژن آف افغانستان وہ گرم پانی تک اپنی رسائی حاصل کر لے گا، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا، کیونکہ یہاں پر افغانستان کی مین پاور یا پاپولیشن کو یوز کیا جاتا ہے، پاکستان کی انٹیلیجنس کو یوز کیا جاتا ہے، اور امریکہ کے اسلحے کو یوز کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں رشیا کا بہت نقصان ہوا، اور کیونکہ رشیا ایک بہت بڑی اسٹیٹ تھا تو اب رشیا کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ وہ اتنے سارے ایریے کو کور کر سکے، تو ایٹ دا اینڈ یہ 15 اسٹیٹس مورد وجود میں آتی ہیں، کافی سارے علاقے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وار کے حوالے سے میں نے بتایا 1979 میں یہ وار سٹارٹ ہوئی تھی افغانستان اور رشیا کی، اور 1989 میں یہ اینڈ ہوئی تھی۔ 1979 to 1989 یہ 10 سال تک یہ وار جاری رہی ہے۔ تو اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ رشیا کیوں چاہتا ہے، رشیا کیوں چاہتا ہے کہ یوکرین دوبارہ اس کے کیمپ میں ہے، جبکہ یوکرین تو ایک الگ ریاست ہے، اس کی اپنی خارجہ پالیسی ہے، فارن پالیسی ہے، وہ جیسے جو چاہے کرے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو یوکرین کیوں چاہتا ہے؟ یوکرین یہ چاہتا ہے، اس کے خاص طور پر 3 ریزنز ہیں، کیونکہ جو ہر جو کنٹری ہے اس کا ایک موٹو ہوتا ہے، اس کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے۔ اب کیونکہ رشیا دوبارہ پاور میں آیا ہے، اس نے خود کو سنبھالا ہے افغانستان وار کے بعد، جب اس کا کافی معاشی نقصان ہو چکا تھا، اب وہ جب پاور میں آیا ہے تو وہ دوبارہ چاہ رہا ہے کہ جو کنٹریز اس سے نکل گئے تھے دوبارہ وہ اس کے کیمپ میں آ جائیں۔ جیسے بیلاروس ہے، بیلاروس کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ تقریباً کٹ پتلی ہی ہے، اور تمام اس کی فارن پالیسیز پر رشیا کا بہت بڑا ایفیکٹ ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ یوکرین کی فارن پالیسی بھی اس قسم کی ہو، یا یوکرین بھی اسی کے اشاروں پہ چلے۔ ایک تو اس کا ریزن یہ ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو رشیا ہے اس کا جو حصہ ہے، یہ 2 براعظم ایشیا میں بھی ہے اور براعظم یورپ میں بھی ہے۔ جو یوکرین ہے، یہ جو پارٹ ہے جب الگ ہوا رشیا سے، اب یہ پارٹ ہے یورپ میں، اور پہلے بھی یورپ میں ہی تھا، کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ رشیا کا کچھ پارٹ ایشیا میں تھا اور کچھ یورپ میں تھا۔ اب جو اکثر جو گیس پائپ لائنز ہیں یا آئل کی جو پائپ لائنز ہیں وہ رشیا کی یوکرین میں سے گزر کے جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ جو یوکرین ہے، اگر اس کا ٹلٹ نیٹو کی طرف ہے، یورپین کنٹریز کی طرف ہے، یا اس کیمپ میں چلا جائے گا، تو یہ صاف ظاہر نقصان ہوگا کس کے لیے؟ رشیا کے لیے۔ تو اس لیے رشیا نہیں چاہتا کہ یہ نیٹو کیمپ میں جائے یا یورپین یونین کیمپ میں جائے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ بات ہوگی۔ دوسرا ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کولڈ وار کے حوالے سے نیٹو بنی ہی اسی لیے تھی، رشیا کو کنٹین کرنے کے لیے۔ جب یہ چلا جائے گا نیٹو میں تو یہ سیکیورٹی تھریٹ ہوگا رشیا کے لیے۔ ویسے بھی تھوڑا سا میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ پیچھے کچھ معاہدے ہوئے تھے جس کے مطابق یہ تھا کہ نیٹو جو ہے رشیا کے قریب کنٹریز ہیں
ان میں انٹرفیئر نہیں کرے گا، یہ اپنی کیپٹلسٹک ایک سوچ ہے وہ یہاں پہ نہیں اپنی ڈیولپ کرے گا۔ تو اس حوالے سے یہ 3 مین ریزنز تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایک تو میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کی آئیڈیالوجی میں ہے کہ دوبارہ جو کنٹریز الگ ہو گئے ہیں ان پر دوبارہ ہولڈ کیا جائے، ایک یہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ جو آئل گیس پائپ لائنز یہاں سے گزر رہی ہیں، اگر یہ اس کیمپ میں چلا گیا، نیٹو کیمپ میں، یورپین کیمپ میں یوکرین چلا گیا تو یہ اس کے نقصان دہ ہوگا رشیا کے لیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ریزن یہ تھا۔ تیسرا ایک سیکیورٹی تھریٹ تھا، اگر نیٹو میں چلا جاتا ہے صاف ظاہر ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے رشیا کے لیے جو کہ انبیئریبل ہے رشیا کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ آتے ہیں کہ یوکرین کو نیٹو کیوں چاہتا ہے کہ وہ اس کے پاس آ جائے، تو اس میں کچھ ریزنز ہیں جو کہ مفاد میں ہیں نیٹو کے لیے یا یورپین کنٹریز کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی جو پاپولیشن ہے وہ کافی زیادہ پاپولیشن ہے، اور اس کی جو ہے لینڈ ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے۔ اگر یورپین کنٹریز کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ لینڈ اسی کے پاس ہے، اور لینڈ صرف نہیں ہے اس کے پاس، زرخیز لینڈ ہے، فرٹائل لینڈ ہے۔ اس کی جو گندم ہے کافی ممالک میں یہ بھیجتا ہے جس سے کافی کچھ یہ ارن کرتا ہے۔ تو اگر یہ صاف ظاہر ہے یورپین یونین کیمپ میں چلا جائے گا تو انہیں فائدہ ہوگا اس کا، ٹھیک ہے۔ تو دوسری پاپولیشن، صاف ظاہر ہے جب پاپولیشن بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی کنٹری کی، تو یہ جو یوتھ بلج ہوگا یا جو پاپولیشن ہوگی یہ ان کو کام آئے گی یورپین کنٹریز کو، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ یوکرین جو ہے ان کے کیمپ میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ریزن ہے، اور اس طرح زیپوریجیا کے پاور پلانٹ کی بہت اہمیت ہے جو کہ انرجی کو کمپنسیٹ کرتا ہے، انرجی پروڈیوس کرتا ہے۔ تو اس ایک ریزن یہ بھی ہے کہ نیٹو یا یورپین کنٹریز چاہتے ہیں کہ یوکرین ان کے پاس آ جائے۔ اسی طرح یہاں پہ اورز ہیں، یہاں پہ بہت بڑی بڑی کانیں ہیں مختلف امپورٹنٹ ایلیمنٹس کی، جن میں آئرن ہے، مینگنیز ہے، اس طرح بلیک کول ہے، اور اس طرح گرین کا میں نے بتا دیا، گرین کے لحاظ سے بھی بہت اہم ہے، فرٹائل لینڈ ہے، کافی گرین ہوتی ہے، اور اس طرح معدنیات کے حوالے سے مختلف امپورٹنٹ ایلیمنٹس کے حوالے سے بھی بڑی اہمیت ہے۔ یورپین کنٹریز چاہتے ہیں یا نیٹو چاہتی ہے کہ وہ ان کے کیمپ میں آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح کیونکہ یہ جو کنٹری ہے یوکرین، یہ پولیٹیکلی بہت ویک ہے، یہاں پر کرپشن بہت زیادہ ہے، پاپولیشن ہے، کرپشن کافی زیادہ ہے۔ تو جب کرپشن ہے تو صاف ظاہر ہے نیٹو یا یورپین کنٹریز پیسہ لگا کے اس کو اپنے کیمپ میں بآسانی لے کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے پیچھے جی یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک مختلف ریزنز ہیں جس کی وجہ سے نیٹو چاہتا ہے کہ یوکرین جو ہے نا اس کے کیمپ میں آ جائے۔ اب ہم آتے ہیں کہ جو یوکرین کی پاپولیشن ہے یا یوکرین کے لوگ کیا چاہتے ہیں۔ یوکرین کی جو پاپولیشن ہے وہ ایسٹرن جو بارڈر ہے، ایسٹرن بارڈر اگر آپ میپ پہ دیکھیں، میں کوشش کروں گا کہ میپ یہاں پہ لگاؤں، ایسٹرن جو بارڈر ہے وہ لگ رہا ہے رشیا کے ساتھ، صاف ظاہر ہے پھر رشیا کے ساتھ اگر لگ رہا ہے تو یہاں پر پھر رشیا کی سوچ والے لوگ پائے جاتے ہیں، یہ نا کمیونزم کی سوچ والے یہاں پر لوگ پائے جاتے ہیں، اور وہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم رشیا کے ساتھ مل جائیں یا ہم رشیا کے کیمپ میں رہیں۔ اور جو ویسٹرن بارڈرز ہیں ویسٹ کے ساتھ مل رہے ہیں، ویسٹ میں کیپٹلسٹک سوچ ہے اور وہاں پہ نیٹو کنٹریز پائے جاتے ہیں، صاف ظاہر ان کی ایک ڈفرینٹ سوچ ہے۔ تو ویسٹ کے ریجن میں جو بھی پاپولیشن ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم ویسٹ میں شامل ہو جائیں، ویسٹرن کیمپ میں چلے جائیں، نیٹو میں، یورپین کنٹریز میں، ٹھیک ہے۔ سینٹر کے لحاظ سے دیکھا جائے، سینٹر میں جو یہی سوچ پائی جاتی ہے کہ جو بھی پیسہ زیادہ دے، جو یہ یوکرین ہے، یوکرین رشیا سے بھی پیسہ لیتا رہا ہے، یوکرین نیٹو سے بھی پیسہ لیتا رہا ہے، یورپین کنٹریز سے بھی پیسہ لیتا رہا ہے۔ اب جو سینٹر ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بھائی جو ہمیں پیسہ زیادہ دے گا ہم اس کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ مختلف 3 یہاں پر آپ کی چیزیں کور ہوئی ہیں۔ یہ سب سے پہلے کہ رشیا کیا چاہتا ہے یوکرین سے، اس کے بعد میں نے بتایا کہ نیٹو کیا چاہتا ہے یوکرین سے، اس کے بعد میں نے بتایا کہ پاپولیشن آف یوکرین کیا چاہتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس طرح بیک گراؤنڈ میں کچھ مزید چیزیں بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ 1991 میں جب ڈس انٹیگریشن ہو رہی ہے، 1994 میں ہی اس نے ریلیشن بنانا سٹارٹ کر دیے تھے یوکرین نے یورپین کنٹریز کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اور 2009 میں جو میمورینڈم سائن کیا جاتا ہے یورپین کنٹریز کے ساتھ یوکرین کی طرف سے، اس کے علاوہ 2011 میں کیا ہوتا ہے، ایک ڈیلیگیشن آتا ہے، اس ڈیلیگیشن میں 2 افراد ہوتے ہیں تقریباً یوکرین میں۔ تو یہ ڈیلیگیشن صاف ظاہر اس لیے ہوتا ہے کہ مزید روابط کو مضبوط کیا جائے، اور کچھ ڈیلنگز ہوتی ہیں ان دونوں یورپین کنٹریز کے درمیان، یورپین یونین کے درمیان اور یوکرین کے درمیان، ٹھیک ہے جی۔ جو 2 کنٹریز ہیں بیلاروس اور رشیا، یہ دونوں اس کو اپوز کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن یوکرین کے سر پہ جوں بھی نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ 2012 میں اور 2013 میں کیا ہوتا ہے کہ جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز ہوتی ہیں نیٹو کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ اب یوکرین 2012 اور 13 میں جو جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز کرتا ہے، صاف ظاہر یہ بھی انبیئریبل ہے اس کے لیے، رشیا کے لیے، کہ نیٹو بھائی اب اس کی سرحد کے ساتھ آ کے بیٹھ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح 2013 میں ایک گریٹ ڈیل ہوتی ہے دونوں کے درمیان، جو کہ فری ٹریڈ ہوتا ہے،
وکٹر ینوکووچ جو ہے نا اس وقت پریزیڈنٹ ہوتے ہیں یوکرین کے، اور ایک ڈیل آتی ہے یورپین یونین کی طرف سے، اور اس میں جو خاص چیز ہے وہ فری ٹریڈ کے حوالے سے یہ تھی، جو کہ بینیفیشل تھا بائی اکانومیکلی فار یوکرین اینڈ یورپین یونین بوتھ آف دیم۔ تو یہ جو ہے گریٹ ڈیل ہونے جا رہی ہوتی ہے، رشیا اور بیلاروس اس کو کلی طور پہ اپوز کرتے ہیں، مکمل طور پہ کمپلیٹلی وہ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ایز اے ریزلٹ پھر کیا ہوتا ہے، جو یانوکووچ ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اس ڈیل کو ختم کرتے ہیں۔ تو یہ ڈیل جو ہی ختم ہوتی ہے، جو پاپولیشن آف یوکرین ہے سڑکوں پہ آ جاتی ہے۔ 2013 میں ہی یہ ڈیل ختم کر دی جاتی ہے، اور جو عوام ہے وہ سڑکوں پہ آ جاتی ہے، ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے بائی یوکرین پاپولیشن۔ اور فیبرری 2014 میں جو یہ وکٹر یانوکووچ ہیں ان کے خلاف صاف ستھری بغاوت ہو گئی تھی، ایک پروٹیسٹ تھا، یہ جو پریزیڈنٹ ہے یہاں سے بھاگ کے رشیا میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے وہ پناہ لیتے ہیں، اور پیچھے جو ہے وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں اولیگزینڈر ٹرچونوو۔ اب پھر کیا ہوتا ہے، مارچ 2014 میں جو کریمیا ہے وہ اکوپائی کر لیا جاتا ہے بائی رشیا۔ جو ہی یہ پروٹیسٹ ہوئے تھے اور یہ جو پریزیڈنٹ ہے یہاں سے بھاگ کے رشیا میں گئے تھے، تو رشیا نے دھاوا بول دیا تھا یوکرین کے اوپر، اور رشیا کے قریب ترین جو علاقہ تھا کریمیا کا اکوپائی کر لیا گیا رشیا کی طرف سے، صاف ظاہر وہ آسان بھی تھا، سرحدیں بھی مل رہی تھیں۔ تو جب یہ جنگ جاری رہتی ہے 2015 تک، فیبرری 2015 میں مینسک اکارڈ ہوتا ہے، اس میں جرمنی اور فرانس جو ہے وہ میڈیشن کرتے ہیں کہ اس جنگ کو روکا جائے۔ فیبرری 2015 میں ایک اکارڈ کی وجہ سے جنگ ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا جو اکارڈ ہے، جو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ مینسک اکارڈ ہوتا ہے، اور اس میں مختلف چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ صاف ظاہر ہے یوکرین کی طرف سے بھی کچھ چیزیں رکھی جاتی ہیں، اور اس طرح رشیا کی طرف سے بھی کچھ چیزیں رکھی جاتی ہیں۔ رشیا کی طرف سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ یہ جو کنٹری ہے یوکرین ہے نیٹو میں نہیں جائے گا، ٹھیک ہے جی، اور اس سے ڈیمانڈ رشیا نے یہ کی، اور اس پر یوکرین کی طرف سے یہ باتیں رکھی گئی تھی کہ جو ڈونبس کا ایریا ہے جس پر قبضہ ہو گیا تھا رشیا کا، کہ وہ واپس کر دیا جائے، یعنی کہ سیلف گورنمنٹ بنا دی جائے، اور اسی طرح ہیوی ویپنز جو یہاں پہ رکھے گئے ہیں یوکرین کی سرحد کے ساتھ وہ بھی یہاں سے ہٹا لیے جائیں، اور خاص طور پر جو پریزنز ہیں، جو قیدی ہیں، ان کو بھی رہا کیا جائے جو کہ رشیا نے جن کو پکڑ لیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو رشیا نے صرف ایک چیز مانگی تھی کہ یوکرین ول ناٹ جوائن نیٹو، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کنٹری ہے یوکرین باز نہیں آتا، حالانکہ پیوٹن جو ہے وہ $5 بلین کی امداد بھی دیتے ہیں یوکرین کو، ٹھیک۔ تو یہ ایکارڈ کی ایگریمنٹ کی شرائط تھیں جو دونوں ممالک کی طرف سے رکھی گئی تھیں، اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ رشیا صرف یہ شرائط نہیں مانتا، ساتھ میں وہ $5 بلین کی امداد بھی کرتا ہے یوکرین کی، لیکن یوکرین پھر بھی باز نہیں آتا، اور جو یورپی یونین ہے یا نیٹو ہے اس کی طرف وہ اپنا ٹلٹ جاری رکھتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایز اے ریزلٹ پھر کیا ہوتا ہے، یوکرین ممبرشپ کے لیے بھی اپلائی کر دیتا ہے یورپی یونین کی، اور بعد میں 2021 میں جو رشیا ہے وہ تھریٹن بھی کرتا ہے اس کو، یوکرین کو، کہ وہ اپنی حرکات سے باز آ جائے، لیکن جو یوکرین ہے وہ اپنی حرکات سے باز نہیں آتا، اور جو یورپین یونین کی طرف یا نیٹو کی طرف اس کا ٹلٹ جاری رہتا ہے ویسے کا ویسا ہی۔ اب پھر یوکرین بھی مجبور ہو کے اپنی جو ویپنز ہیں، اپنے آرمز ہیں، وہ اس کی سرحد کے قریب لگانا شروع کرتے ہیں، یوکرین کی سرحد کے قریب۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ 2022 میں 24 فیبرری 2022 میں جو رشیا ہے وہ وار ڈکلیئر کر دیتا ہے، انویڈ کرتا ہے یوکرین کو۔ تو اس کا پھر ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک دن پہلے ہی جو پرائم منسٹر خان ہیں وہ رشیا میں ہی تھے، 24 کو وار ڈکلیئر ہوتے ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے بھی تھوڑا سا ایک عجیب سی بات ہوتی ہے، اور ایک انٹرنیشنل لیول پر یہ بھی باتیں اٹھتی ہیں کہ وہاں پہ پرائم منسٹر خان گئے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے نا وار ڈکلیئر ہو گیا، کہیں ان کے تانے بانے ملتے تو نہیں ہیں، کہیں پاکستان بھی اس کو سپورٹ تو نہیں کر رہا رشیا کو اس معاملے۔ بہرحال یہ جو سوال ہے اس کا جواب بعد میں میں دوں گا کہ پاکستان کی کیا اسٹریٹجی ہے، فارن پالیسی ہے یوکرین رشیا وار کے حوالے سے۔ تو یہ مینسک آ کے سامنے رکھا، اور اسی طرح پھر یہ بھی میں نے رکھا کہ یہ اپنا ٹلٹ جاری رکھا اس نے، پھر وار ڈکلیئر ہوتی ہے۔ تو وار ڈکلیئر ہو گئی، اب اس کا تھوڑا سا کرنٹ سینیریو دیکھ لیتے ہیں، وار کے نتیجے میں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ یوکرین صاف ظاہر ہے یوکرین کے نقصانات ہوئے، رشیا نے تو سمجھا تھا کہ مہینے میں وہ اسے چت کر دے، اور اس طرح اس نے کچھ کرائے کے گروپ، ویگنار گروپ کا آپ کو پتہ ہوگا، ویگنار گروپ کو بھی یہاں پہ لگا دیا کہ آپ بھی یہاں پر جو ہے نا یوکرین کے خلاف جنگ کریں، اور یہ ویگنار گروپ بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ تقریباً
مہینہ 2 مہینے میں جو یوکرین کی جو آرمی ہے وہ ہم سے ہار مان جائے گی اور ہم فاتح ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سال سے اوپر ہو گیا ہے اور جو یوکرین ہے اس کے سر پہ جوں نہیں رہیں گی اور وہ پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا، کیونکہ صاف ظاہر ہے اب یوکرین کے قدم جمے ہوئے ہیں صرف ایک ہی وجہ سے، یورپین یونین کی امداد کی وجہ سے، نیٹو کی امداد کی وجہ سے، وہ انہیں فلی سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کرنٹ سچویشن کو اگر ہم دیکھیں، کرنٹ سچویشن میں یہ ہے تقریباً 1,49,300 کے قریب بلڈنگز ڈسٹرائے ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ 20% جو یوکرین کی لینڈ ہے اس پر رشیا کا قبضہ ہو چکا ہے۔ مشہور جو کنٹریز ہیں جن میں لوہانسک ہے، ڈونیٹسک ہے اور اس طرح خریسون ہے، خارکیو، یہ جو مختلف سٹیز ہیں یوکرین کے، ان پر قبضہ ہو چکا ہے۔ خاص طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں، زیپوریجیا جہاں پر پاور پلانٹ تھا، اس پاور پلانٹ کو ایک ریور تھا، اس ریور کا نام تھا نووا خاکووکا، نووا خاکووکا، وہاں سے یہ پلانٹ کو پانی، صاف ذرا پلانٹ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس ریور کے اوپر ایک ڈیم بنایا گیا تھا جو کہ اس کے پانی کو استعمال کر کے اس کے پاور پلانٹ کو ٹھنڈا کیا جاتا تھا، زیپوریجیا میں تھا۔ تو یوں ہوا کہ یہ ڈیم کو نا ڈیمولش کر دیا گیا، تباہ کر دیا گیا، اور فلڈ ایز اے رزلٹ پھر کیا ہوتا ہے کہ فلڈ بھی آ جاتا ہے یوکرین میں، یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ اب پانی بھی نہیں ہے پاور پلانٹ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اور اب پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ دونوں جو کنٹریز ہیں، رشیا بھی اور یوکرین بھی، ایک دوسرے کے اوپر بلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے، رشیا کہہ رہا ہے یہ اس کی چال ہے، اس نے جو ہے نا خود توڑا ہے ڈیم کو، اور یوکرین ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا یہ انوائرمنٹل ٹیررزم کر رہا ہے، واٹر ٹیررزم کر رہا ہے رشیا ہمارے ڈیم کو توڑ کے۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں انوائرمنٹل ٹیررزم، یہ بلیم لگایا گیا تھا نپرو کولیبیا کی طرف سے، جو یونائٹڈ نیشن کی اسمبلی تھی، یونائٹڈ نیشن کی اسمبلی میں جا کر اس نے یہ بلیم لگایا تھا، جو فارن منسٹر ہیں یہ نپرو کولیبیا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جرمنی کے پاس لیپرڈ 2 ٹینکس ہیں، وہ صاف ظاہر ہے ان کی بڑی اہمیت ہے، جنگ کے لحاظ سے کافی کارگر ہیں، کسی دوسرے کنٹری کے پاس یہ ٹینک نہیں ہے جو جرمنی کے پاس، تو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے یوکرین نے کہ جرمنی انہیں یہ ٹینک دے، لیکن ادھر سے رشیا نے بھی تھریٹن کیا ہے جرمنی کو کہ وہ یوکرین کو ٹینک نہ دے، تو اس کا صاف ظاہر ہے پھر ورنہ جرمنی کو پھر ازالہ بھگتنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ سٹارٹ میں تو جرمنی راضی نہیں تھا دینے کے لیے، لیکن اب جرمنی کی پارلیمنٹ نے یہ ایشو کر دی ہے، یہ بات کہ مان گئے ہیں اس بات پہ کہ یوکرین کو یہ ٹینک دے دینے چاہیے، لیکن اس سے پہلے صاف ذرا ان ٹینکس کو چلانے کے لیے ایک ٹریننگ کی ضرورت بھی ہے، تو ابھی جرمنی اس بات پر راضی ہو گیا ہے کہ وہ ٹینک دے گا۔ سب سے پہلے پھر یوں ہوگا کہ جو ملٹری ہے اس کی ٹریننگ کی جائے گی، یوکرین کی ملٹری کی، کہ ان کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو کرنٹ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ یہ تھی کہ پینٹاگون نے کہا ہے کہ وہ $2 بلین کے قریب جو ہے وہ یوکرین کو فنڈ دے گا، ایڈ دے گا اس جنگ کے لیے۔ اسی طرح 16 فائٹر جیٹس بھی دیے ہیں پینٹاگون نے یوکرین کو، اور G7 ابھی ریسنٹلی G7 کی کانفرنس ہوئی ہے G7 کنٹریز کی، ٹھیک ہے، اس میں چیف گیسٹ تھے یوکرین کے پریزیڈنٹ ہیں زیلنسکی، وہ جاپان میں یہ ہیلڈ ہوئی تھی۔ اور اس طرح ریفیوجیز کا دیکھا جائے، ریفیوجیز کہاں پہ ہیں، ریفیوجیز کو جابز دی جا رہی ہیں، شیلٹر دیا جا رہا ہے، یہ یوکرین کے قریبی کنٹریز ہیں، پولینڈ اور اسی طرح ہنگری، وہاں پر ان ریفیوجیز کو رکھا گیا ہے اور وہاں پر ان کو جابز بھی دی جا رہی ہیں، شیلٹر بھی دیا جا رہا ہے، اور صاف ظاہر ہے ان کے کھانے وغیرہ کا بندوبست بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ٹریننگ ہو رہی ہے پولینڈ میں، وہاں پر یوکرین کے سولجرز کی، اور یو ایس اے نے کلسٹر بم بھی دیے ہیں یوکرین کو، ٹھیک ہے جی۔ اور رشیا نے کہا ہے کہ وی کین آلسو یوز کلسٹر بمز ریمینڈ ان کولڈ وار، وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے دھمکی دی ہے کہ کولڈ وار میں نا ہمارے پاس کچھ وہ کلسٹر بمز بچ گئے ہیں، ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر یو ایس اے یوکرین کو دے گا تو، ٹھیک ہے جی۔ ویسٹ از سیئنگ فار سیز فائر گیو دا ڈیفیٹڈ ٹیریٹری ٹو رشیا بٹ یوکرین ناٹ ایگری۔ اچھا، ویسٹ اب زور دے رہا ہے کہ یوکرین کو زور دے رہا ہے کہ سیز فائر کی جائے، لیکن اب یوکرین ان کے ہاتھ نہیں آ رہا۔ یوکرین کہتا ہے کہ میں اس وقت تک جنگ ختم نہیں کروں گا جب تک کہ میرے جو شکست ہو گئی ہے جن علاقوں میں مجھے، اور مقتول ہو گئے ہیں، فتح کر لیے ہیں رشیا نے، وہ علاقے مجھے جب تک کہ واپس نہ مل جائیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو تھی کرنٹ سچویشن جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو پاکستان کا سٹانس دیکھ لیتے ہیں، پاکستان کا سٹانس اس حوالے سے کیا ہے۔ پاکستان کے جو گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے سب سے پہلے تو سیز فائر کی جائے، اور اس طرح نیگوشیشن ہونی چاہیے، اور امپلیمنٹیشن آف پریویس ایگریمنٹ، جیسے منس اکارڈ تھا، میں نے پیچھے آپ کو بتایا، اس قسم کے جو بھی اکارڈز ان دونوں کنٹریز کے مابین ہوئے ہیں ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور اس طرح جو معین اکرم ہیں
یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں ہمارے جو مندوب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان وانٹ دا اپلیکیشن آف یو این چارٹر. اس حوالے سے جو یو این چارٹر کی جو بھی تجاویز دی ہوئی ہیں پاکستان ان پر چاہتا ہے کہ ان پر عمل کیا جائے. اور یو این گیو ریزولیشن اگینسٹ رشیا. اب یونائٹڈ نیشن نے رشیا کے اگینسٹ جب وہ ریزولیشن پیش کی تو وہاں پر جو دو کنٹریز خاص طور پر بتانا چاہوں گا ابسٹین کیا تھا. انڈیا نے تو کیا تھا, انڈیا ویسے ہی پاور میں ہے تو وہ بھائی جو بھی مرضی کرے. پاکستان نے بھی ابسٹین کیا تھا اس حوالے سے. پھر پاکستان پر جب کوشچنز اٹھائے گئے, سوالات اٹھائے گئے, تو پاکستان نے کہا آپ انڈیا سے بھی جا کے پوچھیں کہ اس نے ابسٹین کیوں کیا تھا, جب یو ایس اے اور دوسرے یورپین یونین کنٹریز نے یہ سوال کیا تھا. اس حوالے سے یہ ایک اہم بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اچھا جی, امپیکٹ آف وار ایٹ ورلڈ, دنیا پر اس کے کیا اثرات. دنیا پر اگر دیکھا جائے تو جو ہی یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو صاف ظاہر ہے یورپین یونین اس کی مخالفت میں تھی رشیا کی. اس نے رشیا پر سینکشنز لگا دی, اور سینکشنز کے نتیجے میں انہوں نے آئل بھی نہیں لیا رشیا سے, گیس بھی نہیں لی. ایز اے ریزلٹ پھر کیا ہوا, ان چیزوں کی پرائسز بڑھی. جب پرائسز بڑھی پھر انفلیشن آیا یورپین کنٹریز میں. یورپین کنٹریز میں پھر انفلیشن آیا تو صاف ظاہر ہے اور وہاں پر اور تو اور ڈیتھ بھی ہوئی, کیونکہ یورپین کنٹریز آپ کو پتہ ہے وہاں پہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اور گیس تو لازمی چیز ہے نا گھروں کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے. تو اس سردی سے وہاں پر کافی ڈیتھس بھی ہوئی. ٹھیک ہے جی, وہاں پر ان چیزوں کی جب پرائسز بڑھی ہیں ساتھ میں دوسری چیزوں کی پرائسز بڑھ گئی ہیں. صاف ظاہر ہے امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے آئل ہی درکار ہوتا ہے. جب آئل ہی مہنگا ہوگا پھر چیزیں امپورٹ ایکسپورٹ میں پھر مہنگی پڑے گی. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہوا. اس کے علاوہ انرجی لو کی وجہ سے ڈیتھس کافی ہو گئیں. رشیا, جبکہ رشیا کے پاس دوسرا وہ منڈیاں تھیں ایشیا میں, وہ بھیج سکتا ہے جیسے انڈیا کو, پاکستان کو, اس طرح اور بھی کنٹریز ہیں وہ ان کو اپنی چیزیں بھیج سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن فوڈ چین واقعی ڈسٹرب ہوئی, اس طرح انرجی چین بھی ڈسٹرب ہوئی. اس وقت تک 8,000 کے قریب جو ہیں لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اور 501 ملین جو پیپل ہیں وہ انٹرنلی انہوں نے جو ہے نا وہ ڈسپلیس میں. انٹرنلی مین ٹو سے ایک کنٹری کے اندر ہی ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں, تو وہاں پر 501 ملین جو لوگ ہیں وہ انہوں نے ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے ان کی. ٹھیک ہے, اور ملینز آف ریفیوجیز ہیں, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ قریب ترین جو کنٹریز ہیں پولینڈ ہے, اس طرح ہنگری ہے, وہاں پر جا کے وہ رہ رہے ہیں. اور میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ وہاں پر ان کو شیلٹر دیا جا رہا ہے, ان کو خوراک دی جا رہی ہے, ان کو جابس دی جا رہی ہیں جو بھی ہیں. اور اس طرح سویلین انفراسٹرکچر بھی کافی تباہ ہوا ہے. سویلین انفراسٹرکچر میں کافی ساری چیزیں, روڈز آ جاتی ہیں, اسکول آ جاتے ہیں, ہاسپٹل آ جاتے ہیں. اسی طرح جو بھی ان کی وہ بلڈنگز وغیرہ ہیں وہ بھی کافی ڈسٹرب ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی, اسٹریٹجک امپیکٹ اگر اس کا دیکھیں کیا ہے, اٹ ڈیپینڈز آن یوکرین ون اور لاس. اگر یوکرین ون کرتا ہے تو یہ واقعی ایک بہت بڑا تماچا ہوگا رشیا کے اوپر, کہ رشیا جو پاور ہے, ایک بہت بڑی سپر پاور رہا ہے ماضی میں, ایک چھوٹے سے کنٹری یوکرین سے ہار گیا. ٹھیک ہے, یوکرین کو یورپین یونین نیٹو سپورٹ کر رہا ہے, لیکن ایٹ دا فرنٹ تو یوکرین ہی ہے. تو یوکرین سے اگر یہ ہارتا ہے تو رشیا کی جو رہی صحیح ساکھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی, جو کہ ایک امپاسبل سی بات ہے کہ رشیا ہارے گا. اور اگر یوکرین ہارتا ہے تو نیٹو کی پاور ٹوٹ جائے گی. صاف ظاہر ہے ہر کسی کو پتہ ہے کہ نیٹو اس کو سپورٹ کر رہا ہے. جب یوکرین کی وہ ہو رہی ہے, شکست ہو رہی ہے, تو یہ نیٹو کی شکست ہے, یہ یورپین یونین کی شکست ہے. تو پھر کہیں پہ بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا, اور اسی طرح جو امپیکٹ ہو رہے ہیں ورلڈ کے اوپر وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے. اور خاص طور پہ ایک بات مزید جو آپ کو بتانا تھی وہ یہ تھی کہ یورپین یونین کنسیڈرنگ 22 بلین ڈیفینس فنڈ فار یوکرین. یوکرین کے لیے وہ 22 بلین ڈالرز, 22 بلین نہیں 22 بلین ڈالرز اس نے مختص کر دیے ہیں کہ وہ ڈیفینس کے لیے یوکرین کو دے گا. ٹھیک ہے جی, اور خاص کر میں نے ایک بات بتانی تھی آپ کو کہ یہ ایک پیکٹ ہوا تھا, بلیک سی ایگریمنٹ ہوا تھا. بلیک سی کے تھرو یہ جو ہے جب جنگ سٹارٹ ہوئی یوکرین کی اور رشیا کی, بلیک سی کے تھرو یہ اپنی گندم کو دوسرے کنٹریز میں بھیجتا تھا, اور یہ معاہدہ کرایا تھا یونائٹڈ نیشن نے, اور اسی طرح ترکی نے اور یوکرین اور رشیا, یہ چار اس معاہدے میں تھے. اب تھریٹ دے رہا ہے رشیا کہ وہ بلیک سی, اسے کہتے ہیں بلیک سی تھریٹ, وہ بلیک سی تھریٹ اس نے دیا ہے یوکرین کو کہ وہ یوکرین کے لیے یہاں سے راستہ بند کر دے گا اس کے ایکسپورٹ کے لیے, کیونکہ جو کچھ شرائط تھیں ان پر یہ یوکرین عمل پیرا نہیں کر رہا, جس کی وجہ سے رشیا جو ہے اب یہ جو راستہ ہے بلاک کر دے گا. یہ مختلف چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا, پاکستان کے حوالے سے بتایا پاکستان کا سٹانس کیا ہے, ورلڈ کے اوپر اس کے کیا امپیکٹس ہو رہے ہیں, اور اسی طرح جو کرنٹ سچویشن ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی. یہ
یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اسی صاف ظاہر ہے یہ جنگ جاری ہے، اس کے علاوہ مزید بھی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، اور اسی قسم کی ویڈیوز کے لیے، کرنٹ افیئرس کے لیے یا معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اس چینل کے ساتھ منسلک رہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ دنیا میں پولیٹیکلی اور اسی طرح انٹرنیشنل لیول پر اور نیشنل لیول پر جو بھی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوں گی وہ ان کے انشاءاللہ آپ کے سامنے گوش گزار کی جائیں گی۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔